ہیں۔ پچھلے پروگرام میں سورہ رعد کی آیت نمبر 13 پر کلام چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اور ہم نے اس پہ تھوڑی سی تفصیلی کلام کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی اور کفار کی ہدایت کا اہتمام کیا تو کفار نے کچھ نے ہدایت ضرور قبول کی، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جنہوں نے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً مسلسل تبلیغ کا حکم ارشاد فرمایا، آپ ان کی ہدایت کی کوشش فرماتے رہے، لیکن جب ہر طریقے کے اسباب مہیا کرنے کے باوجود ان لوگوں نے ہدایت کو نظر انداز کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شامت اعمال کی بنا پر ان کی گرفت فرمائی اور ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے۔ اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر تبلیغ دین کو ترک فرمایا اور ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو اتنا سخت کر دیا کہ پھر اس کے اوپر ان کے دلوں پر کوئی بات اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ اسی پر ہم کلام کر رہے تھے کہ یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرتا ہے، مسلسل لوگ اس کو سمجھاتے ہیں، اسے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے بہتری کا سامان کرتے ہیں، لیکن وہ کسی طریقے سے ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی ایک نتیجہ نکل آتا ہے، بسا اوقات نکل آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس شخص کے دل کو بہت سخت فرما دیتا ہے، اور اتنا سخت دل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی چیز اس کے قلب پر اثر نہیں کرتی ہے۔ قرآن کی آیات آپ سنا لیں، احادیث مبارکہ بیان کر لیں، اسے پیار سے سمجھا لیں، ڈانٹ کے سمجھا لیں، پھر وہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اگر کوئی سن بھی رہے ہوں تو برا نہ مانیں، یا کوئی آپ کے قریبی لوگ ہیں تو پھر بھی آپ برا محسوس نہیں فرمائیے گا، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود چونکہ تا حیات ہدایت کو نظر انداز کرتے رہے تھے، انہوں نے ہدایت کو برا محسوس کیا تھا، انہوں نے ہدایت دینے والوں کا مختلف انداز سے مذاق اڑایا تھا اور ان کی ہدایت کو نظر انداز کرتے رہے تھے، تو بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے باوجود سلسلہ گناہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہی بری باتیں، وہی برے معاملات، وہی بدنگاہیاں، وہی بری صحبتیں، اور وہی تاش کی گڈی ہاتھ میں، جوا، بعض اوقات شراب، بعض اوقات زنا تک بھی انسان معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مبتلا رہتا ہے، اور جوئے کھیلتا رہتا ہے، شرطیں الٹی سیدھی لگاتا رہتا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب انسان ہدایت جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مقرر کی تھی، اس ہدایت کو ایک بوجھ سمجھنا